السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، امریکی صدر نے ایک بیان دے کے پاکستان میں ایک نئی بحث شروع کرا دی ہے، اور جو کہ ایک بڑی تشویشناک بھی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، اور ویسے تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تب بھی یہ تھا کہ وہ فون نہیں کرتے۔ ابھی بھی جب سے نئے وزیر اعظم آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی ایسے کوئی قریبی مراسم بظاہر نظر نہیں آ رہے، اور جو ایک بیان آیا وہ بھی اتنا خطرناک کہ جو درمیان میں ایک خلیج پیدا ہو رہا تھا وہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم آج بات کریں گے کہ اس کے محرکات کیا ہیں، انہیں یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک غلط ہے۔ تو اعزاز سید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اعزاز صاحب، آپ کے تو بائیڈن صاحب ویسے بھی پرانے دوست ہیں، اور سنا ہے کہ وہ ادھر آ کے آپ کو ملے بھی تھے، انہوں نے آپ کو کوئی کارڈ وغیرہ بھی شیئر کیے تھے آپ نے، تو پھر وہ جا کے صدر بن گئے اور آپ کو بھول گئے۔ سیما صاحب، میری نا جو بائیڈن صاحب سے اسلام آباد میں ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، اچھا، اس وقت صدر نہیں تھے۔ ہاں ہاں تو چیما صاحب پھر میری غلطی ہے، مجھے بھی افسوس ہوتا کہ مجھے ان سے تعلقات رکھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنا کارڈ بھی دیا تھا، تو میں ان سے ذرا ای میل پہ ہی رابطے میں رہتا، تو شاید یہ نہیں کہ آج میری بڑی اہمیت ہوتی۔ خیر، سیما صاحب، آن اے سیریس نوٹ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے یہ بیان کہاں جو پر دیا، بائیڈن ہی کہا کریں، صاحب صوب والی آج بات نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جو بائیڈن امریکی ویسے صدر، بھی امریکی صاحب پہ یقین نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، امریکی صدر نے یہ بیان کہاں پر دیا اور کیوں دیا؟ بات یہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں نومبر میں، اس کی کیمپین ہو رہی ہے۔ اس کی کیمپین کے سلسلے میں جو بائیڈن جو ہے وہ نیو یارک میں ایک صاحب کے گھر پہ تھے، جہاں پر لاس اینجلس میں، نیو یارک ہی ہے نا وہ، نیو یارک میں ایک گھر پہ تھے، وہ ایکچولی نیو یارک میں ایک گھر پہ تھے، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک صاحب کے گھر پہ وہ کیمپین ہو رہی تھی، جہاں پر یہ پرسوں کی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نیو یارک میں ایک صاحب کے گھر پہ تھے، تو وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو کیمپین کر رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی تھی کہ جو امریکہ کو کن کن جو ممالک ہیں ان سے خطرہ ہے، یا امریکہ کو درپیش خطرات کیا کیا ہیں۔ ان میں گفتگو ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جب کہتا ہے کہ ہمارے کنسرن کے جو کنٹریز ہیں وہ کون ہیں، تو وہ 5 کنٹریز ہیں۔ وہ 5 کنٹریز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، نارتھ کوریا ہے، پاکستان بھی ان میں آ جاتا ہے، تو اور ایران ہے۔ تو جو 5 میں سے جو 2 ہیں وہ تو امیڈیٹ پاکستان کے جو پڑوسی ہیں، ایران اور چائنا۔ تو اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اسی تناظر میں جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ کوہیژن میں نہیں، یعنی کہ باقاعدہ نہیں ہے، لیکن یعنی کہ اس کا مطلب جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے نیوکلیر پروگرام کی سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کی سیکیورٹی کیسی ہے، یا سب سے پہلے تو سوال یہ ہے امریکہ کو شک کیوں ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے۔ جو بائیڈن ہے نا چیمہ صاحب، یہ پاکستان کو بڑا پرانا جانتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا پری کنسیوڈ آئیڈیاز، یا ان کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ملٹری کا ایک بہت بڑا رول ہے، ڈیموکریسی یہاں پر نہیں ہے، اسٹرینتھنڈ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ اچھا، اور ایٹم بم کا حوالے سے اگر آپ 2004 میں چلے جائیں، یاد ہوگا آپ کو چیمہ صاحب کہ ڈاکٹر AQ خان کے حوالے سے امریکی CIA نے اس وقت کے جو ہمارے صدر تھے یا فوجی صدر تھے جنرل پرویز مشرف، ان کو ایویڈنس دی تھی، جس کا اظہار مشرف صاحب نے اپنا خود انٹرویو بھی دے کے کیا ہوا، اور غالباً کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے کہ جو ڈاکٹر AQ خان ہے، وہ تو پرانی بات ہوگی نا، اس کے بعد تو ہم کافی آگے آ گئے۔ نہیں، میں چیمہ صاحب میں کانٹیکس کر رہا ہوں نا کہ ایک عام آدمی جو بیک گراؤنڈ جس کو نہیں پتا، ایک یوتھ جو ہے اس کو نہیں پتا نا، میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو 2004 میں انہوں نے ہمیں ایویڈنس دیے، اور ہم نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر AQ خان کو گرفتار کر لیا، تفتیش ہوئی، پھر انہوں نے قوم سے معافی مانگی، اور پھر آخری دم تک وہ پابندیوں کا شکار ہی رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا چیمہ صاحب کہ ہم نے جو اپنا نیوکلیر سسٹم ہے نا، نیوکلیر سیفٹی سسٹم،
اس کو زیادہ انہینس کیا. ٹھیک ہے. ہمارے جو سسٹم تھے نیشنل کمانڈ اتھارٹی وہ سارا کیا, اس کا سب کیا. ہم نے امریکہ کی جو ایک کنسرن سے ان کو ایڈریس کرنے کی اپنی بھرپور کوشش جی کی. امریکہ آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ امریکہ آج اس لیے کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے ہاں الیکشنز ہو رہے ہیں, ناٹ اونلی کہ وہ الیکشنز ہو رہے ہیں, امریکی جو صدر ہے. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پروگرام میں تو کوئی مسئلہ ہے یا کہ ان کی سیاست کا مسئلہ ہے؟ میں اس طرف آتا ہوں. چیمہ صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو نیوکلیر سیفٹی کو دیکھتی ہیں وہ ہر سال پاکستان آتی ہیں, اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے وہ ہمارے کنسرنڈ لوگوں کو بھی ملتی ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق وہ بعض سائٹس کا دورہ بھی کرتے ہیں. نہیں, وہ تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کیا ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم پورا نہیں اتر رہے ہیں. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی, جو کہ یہ نیوکلیر کے معاملات دیکھتے ہیں, ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں مسٹر بیری نام ہے ان کا. تو انہوں نے کانگریس میں بریفنگ دی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا سسٹم تو ٹھیک ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ تو اسٹرانگ ہے, لیکن اسی بریفنگ میں انہوں نے جو یہ بھی کہا کہ امریکہ کو جو کنسرن کنٹریز ہیں ان کے جو نیوکلیئر معاملات ہیں ان سے تشویش بھی آئی, یعنی کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے تشویش بھی ہے. اعزاز, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ جس طرح منی یہ ہنڈی کا ایشو ہے نا, فیٹف کی ہم لسٹ پر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم سے زیادہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ بمبے میں ہوتا ہے. ٹھیک. ہم سے زیادہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فیٹف والے جو ہیں وہ ہم پہ ان کا زیادہ فوکس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو اس کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ یہ ہمارے بارے میں باعث ہیں. ٹھیک. اچھا, ہوں گے بھی باعث, کوئی ہمارے کو مامے کے پتر ہیں, مامے پہ کے بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی کوئی تعلقات کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہوتے, ضروری نہیں. تو دوسرا جو مسئلہ ہے ان کو جو ہمارے حوالے سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے انڈیا اور دبئی کے حوالے سے نہیں ہوتا, وہ یہ ہے ٹیرر فائنانسنگ. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہنڈی کا تو ہے ہی ہے, لیکن اگر اس کے ذریعے کوئی ٹیرر فائنانسنگ ہو تو وہ بڑی ڈینجرس ہے. ٹھیک بات. اس لحاظ سے وہ پاکستان کے بارے میں زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں ایک طرف طالبان ہے اور پاکستان کے ایک انکریزڈ ریلیجس اور ایکسٹریمزم کی انوائرمنٹ ہے, تو اس میں اچھا دوسرا جو ہے یعنی کہ جو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹائم آپ کو آئیڈیا کہ میں نیو یارک ٹائم میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, ادھر ان کے نا میں ایک ٹائم پہ ان کے ایڈیٹوریل سیکشن میں تھا, تو ادھر کئی جو ورلڈ لیڈرز آتے تھے ادھر. اچھا, اس دوران نا یہ بنجامن نیتن-یاہو آئے, یہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے. تو وہ ہوتا کیا کہ وہ آتے ہیں, جو ان کے ایڈیٹوریل رائٹرز ہیں ان سے مل کے گپ شپ لگاتے ہیں یا اپنے کنسرن اپنا ویژن شیئر کرتے ہیں. وہ ادھر کا بڑا رائٹ ونگ لیڈر ہے, انتہا پسند. ٹھیک. تو اس نے کہا جی کہ جو ہے نا اسرائیل کو دو ملکوں سے خطرہ ہے, پہلا جو ہے ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے. میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا جی پاکستان سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے, جو نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ جو میری اطلاع ہے وہ تو یہ ہے کہ جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ بھی کیے تھے تو اسرائیل کو کنوے کیا گیا تھا کہ بھائی ہمارے پروگرام سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے نہیں, ہمارا انڈیا کے ساتھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ پریشان نہ ہو. اس نے اس بات کی تصدیق کی, اس نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں خطرہ تب ہے اصل میں جو ہے نا باہر کی دنیا جو ہے نا پریشان ہو جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ادھر کوئی رائٹ ونگ کوئی انتہا پسند کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ آ گئی, یعنی کہ پہلے طالبان کے حوالے سے انہیں خدشہ رہتا تھا, تو پھر جو ہے نا یہ اگر ان کے ہاتھ میں آ گیا نیوکلیر کو ویپن آ گئے تو تباہی ہو جائے گی دنیا میں. اس لحاظ سے ان کی پریشانی رہتی ہے. اب آتے ہیں یعنی کہ ادروائز جو ہے پاکستان نے جو پہلے جو ہوا, لیکن جب یہ جو ڈاکٹر اے کیو خان کی ایپیسوڈ آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے اپنے بڑا ایک ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی سسٹم رکھا ہوا ہے تاکہ یعنی کہ ہمارا پروگرام جو ہے یعنی کوئی دنیا کو شکایتیں بھی نہ ہوں, اور ہم جو ہے ایک غیر ضروری اور غیر مطلوبہ اٹینشن بھی ہمیں نہ ملے. اور چیمہ صاحب, اس مقصد کے لیے پاکستان نے خصوصی طور پہ ایک ڈویژن قائم کی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن, SPD کہتے ہیں, جو کہ جس کے چیمہ صاحب وہ اس کی بڑی استعداد ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو اکوپمنٹ دیا گیا جدید, ان کی جدید ٹریننگ ہے, ان کا اپنا ایک الگ سیپریٹ انٹیلیجنس سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہر بندہ جو نیوکلیئر سے ریلیٹڈ ہو اس کے اوپر کافی کلوزلی نظر مانیٹر کیا. اچھا اعزاز, آپ جو ہے نا واپس آتے ہیں جو بائیڈن کی جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جی ہاں. اچھا, میں نا بلوم برگ میں پڑھ رہا تھا, بلوم برگ ادھر کا نیوز پیپر ہے. جی ہاں.
انہوں نے نا اس میں یہ تھا جی کہ آج کل جو 3 جو نام بائیڈن کی زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، پہلے وہ ہنگری کا نام لے رہا ہے، پھر اٹلی کا نام لے رہا ہے، پھر پاکستان کا نام آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہنگری کا کیوں لے رہا ہے؟ ادھر بھی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور جو بہت زیادہ یعنی کہ وہ ہے بھی ٹرمپ کے قریب، ٹھیک ہے. اور یعنی جو ہے نا جس طرح آج کل پاپولزم کا جو کلچر چلا ہوا ہے، اور وہ کوئی 2012 سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، وہ ابھی تک نہیں چھوڑ رہا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ آگے چھوڑے گا بھی. باقی ادھر سارا اس نے میڈیا وغیرہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو باقی اپوزیشن جماعتیں ان کو کرش کر دیا ہوا ہے، جوڈیشری اس نے اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہے. اب جو ہے نا یہی سچویشن اٹلی میں بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر جو جماعت آئی ہے نا، جو خاتون جو پرائم منسٹر بن رہی ہے، وہ یعنی کہ باقاعدہ اپنے آپ کو وہ مسولینی ڈکٹیٹر جو فیشسٹ تھا، فیشزم کا جو آغاز ہے وہ اٹلی سے ہوا تھا، تو وہ اپنے آپ کو نا ایک طرح سے اس کے وارث سمجھتے ہیں. کئی دفعہ وہ تعلق جوڑ لیتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے کوئی ینگ لوگ جو ہیں وہ ہیں اس کے فالوور ہیں، لیکن ہم سب نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں وہی لوگ نا. اس وجہ سے اوورآل یورپ میں بھی اور امریکہ کے حوالے سے کافی کنسرن آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو تیسرا پاکستان آ گیا نا، اس کی مجھے 2 وجوہات لگتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنا عمران خان نے امریکہ کے حوالے جو سائفر کی بات کی ہے، اچھا ان کے بھی جو عادات و اطوار ہیں وہ سارے وہ جو ہنگری والا ہے اس کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ان کو فیشسٹ بھی لوگ کئی کہتے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ امریکہ کو ٹارگٹ بھی کافی کر رہے ہیں، بائیڈن کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. امریکی جو ہیں وہ ایک اینٹی امریکنزم کی وجہ سے بھی پریشان ہیں. تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، یا یعنی کہ یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ میں بجائے اس کے کہ ان کو زیادہ پرامیننٹ کروں، میں کوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام جو ہے، یہ ایک ایشو جو ہے ایک عوام الناس یعنی کہ جو گلوبل عوام الناس ہے اس لیول پہ پاکستان کے حوالے سے عمران خان کو لوگ اتنا گلوبلی اس طرح ایز اے سیاسی لیڈر یا جس کی کو فیشزم یا اس طرح کی کوئی بات اس والے سے اتنا نہیں جانتے، یعنی کہ وہ بات سمجھانا مشکل ہے. یعنی کہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام جو ہے نا اس کے بارے میں سمجھانا زیادہ آسان ہے. اچھا اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا محرک یہ ہے کہ وہ ان کے پاس بھی جس طرح ہمارے یہاں مہنگائی ہے نا، ان کے پاس بھی مہنگائی ہے. اس کو فون کو ذرا سائڈ پہ رکھ، ٹھیک ہے. تو ادھر بھی مہنگائی ہے. اب جو ہے نا ریپبلکن جو ہیں وہ مہنگائی پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، یہ نا ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ بات کرتے ہیں جی کہ امریکہ میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ ٹرمپ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پوری دنیا میں دیکھیں یہ ایک الائنس بن رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں اکٹھے ہو کے اس کے خلاف نکلنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے، یعنی کہ بلکہ اس کے بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا جی کہ کوئی یہ جن کنٹریز کو نام لیتے ہیں ان کو زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سیریس وہ کہیں لے یا نہ لے، لیکن ہماری تو اس نے انسلٹ کی ہے، ہم تو اس کو سیریس لیں گے. لیکن یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو بائیڈن ہے یہ امریکہ کے معمر ترین صدر ہیں، جی ایسے یعنی بوڑھے ترین، جی ایسے، یعنی کہ ابھی ان کی پتہ کتنی عمر ہے؟ 95 ہے میرا خیال. نہیں یار اتنا بھی نہ جائے نا، یعنی کہ آپ بھی نہیں حد کر دیا. 79 سال ہے، 79 کے ساتھ وہ دنیا کے امریکہ کے معمر ترین صدر ہیں. اچھا اس لحاظ سے نا وہ کوئی نہ کوئی لوز ٹاک بھی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کو بعد میں وائٹ ہاؤس والے جو ہیں وہ کوئی اپنی وضاحتیں دے رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا تائیوان کے حوالے سے بیان دے دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا تائیوان، یہ اگر کسی نے سوال کیا کہ اگر حملہ ہوا تو کیا کریں گے، انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے ادھر. اچھا اب یہ ہے کہ چائنا کے حوالے سے بڑی مبہم پالیسی رہی ہے امریکہ کی کہ حملے کی صورت میں تائیوان جو ہے، چونکہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، تائیوان جو ہے اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے. تو امریکہ جو ہے یعنی کہ اس کی یہ کمٹمنٹ ضرور ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈیفنس میں سپورٹ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر گھر آ کے آپ کے ساتھ گن پکڑ کے کھڑے ہوں گے یا کہ دور سے ہی آپ کو اسلحہ بھیجیں. تو جو بائیڈن نے جو یہ بات کر دی اس کے بعد جو ہے کافی کرائسس شروع ہو گیا، اور وائٹ ہاؤس کو وہ بیان واپس لینا پڑا. انہوں نے کہا جی نہیں بائیڈن کا یہ مطلب نہیں تھا، بائیڈن جو امریکہ کی پالیسی ہے نا جو پہلے تھی نا وہی ہے، یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو مبہم رکھا. اچھا پھر یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں پیوٹن کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ بوچر ہے، کسائی ہے، اور یہ تاثر یہ تھا کہ جیسے ہم اس کو نا یعنی کہ چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے. اس کے بارے میں بھی ان کو وضاحتیں بعد میں دیتے رہے. ابھی یعنی کہ اور اپنی صحت کے بارے میں انہوں نے پچھلے دنوں کہا جی مجھے کینسر ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک سیریس سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ٹرمپ ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. وہ بلکہ کہتا ہے کہ یار اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس طرح وہ اس کو سلیپی بائیڈن جو کہتا ہے کہ یہ ہر ٹائم سویا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی نا کہ میں یعنی کہ مجھے کینسر ہے،
وہ کسی نے بتایا جی کہ ان کے کوئی ایک ایڈوائزر تھا, اس نے آگے وضاحت دی, اس نے کہا جی کہ انہیں نا کوئی پہلے کینسر تھا, کوئی اسکن کینسر, اور کینسر بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بنائن ہوتا ہے, ایک کوئی میلیگننٹ ہوتا ہے ذرا سیریس. وہ کوئی ایسا تھا کہ جو ایک قابل علاج تھا, انہوں نے کہا جی کہ وہ ریموو کر دیا گیا ہوا ہے. تو اصل میں جو بائیڈن جو بات کر رہے تھے وہ پرانی بات کر رہے تھے, ابھی کی بات نہیں کر رہا تھا, حالانکہ اس نے یہی کہا تھا کہ آئی ہیو اے کینسر, ٹھیک ہے. اچھا کوئی یہ میں آپ کو پچھلے 3 مہینوں کی کوئی باتیں بتا رہا ہوں. کوئی ایک ادھر کی نا کوئی ایک کانگریس وومن تھی جس کی انہوں نے یہ کوئی ایک جگہ پہ انہوں نے اس کے نام پہ کوئی لیجسلیشن کرنی تھی, تو یہ خطاب کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے جیکی ویئر آر یو, آئی تھنک یو آر ناٹ ہیئر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس بیکمنگ اے ریئلٹی, ٹھیک ہے. اچھا وہ کہہ رہی کہ یہ جیکی کی بات کر رہے, جیکی تو وہ جیکی مر چکی تھی, یعنی کہ اس کو مرے ہوئے وہ 1.5 سال ہو گیا تھا, اور اس کی آنر میں کوئی یہ لیجسلیشن کر رہے تھے, اور جو ہے یعنی کہ اس کو باقاعدہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی سائننگ سرمنی ہوتی ہے. تو بائیڈن صاحب جو ہیں, اچھا پھر وہ اس کی وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی, اس نے کہا جی کہ نہیں اصل میں جو ہے نا جیکی ان کے مائنڈ میں تھی بہت زیادہ, تو وہ اس کی پریزنس کو فیل کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح کی بائیڈن صاحب حرکتیں کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, مجھے اس کی کو بہت زیادہ اس کو میں اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے رہا جس طرح ہم لے رہے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجیکلی یہ بات درست ہے کہ ہمیں ایک شٹ اپ کال ضرور دینی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آئندہ کوئی ایک غیر ارادی طور پہ بھی اس طرح کے غیر ذمہ دار بیان نہ دے امریکی یا کوئی اور ملک. یہ نہ ہو کہ ایک ٹرینڈ چل پڑے, پہلے انہوں نے بیان دیا ہے, اب بعد میں انڈیا والے جو ہیں وہ بھی یہ بار بار بیان دیتے رہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ شٹ اپ کال کی حد تک ٹھیک ہے بات, لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ مطلب لینا کہ جی نہیں کہ اب کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے, یا جس طرح میں نے آپ کو بائیڈن کی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے کہ جس طرح کی وہ بعض اوقات بونگیاں مار جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے میں اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا کہ یہ سمجھا جائے جی کہ کوئی اب ہمارا کوئی پروگرام خطرے میں ہے, یا واقعی کوئی سیکیورٹی کے کوئی ایسے سیریس ایشوز ہیں, یا کوئی بائیڈن نے کوئی بڑا سوچ سمجھ کے بات کی ہے, مجھے نہیں ایسا لگا. چیمہ صاحب آپ کی جو بات ہے نا, ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہوتے ہیں یو ایس کے ایک تھنک ٹینک میں ہوتے ہیں, اٹلانٹک کونسل میں, تو میں نے ان سے بھی اس سارے معاملے پہ فون کر کے پتہ کیا کہ بھئی کیا ہے, تو وہ بھی آپ والی بات کر رہے تھے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں وہ ان کی باتوں میں گیپس آتے ہیں, یعنی کہ اب جو ہے وہ 17-32 اب 79 سال کے ہیں, یعنی کہ ان کی جو ہے نا اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پوری دنیا میں اب بوڑھے حکمران آ رہے ہیں. اب دیکھیں ان کے مقابلے میں جو ٹرمپ ہے وہ بھی کچھ 4 سال چھوٹا ہے. لیکن چیمہ صاحب امریکی صدر نے جو بھی کہا ہے, لیکن پاکستان کو چکنا رہنا چاہیے, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ہاکس ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہے, اور ان کا یہ پاکستان کو دیکھنا کہ اگر عمران خان کا رائز آتا ہے اور ایک ایکسٹریمسٹ پالیسیز اگر ہم اپنا لیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب امریکہ کے حوالے سے جو پالیسی اپنائے ہوئے تھی وہ تو ایک مخاصمانہ پالیسی تھی, لڑائی جھگڑے والی پالیسی تھی, ٹھیک ہے. اب وہ اسی بات کو وہ پبلک نیریٹو میں بھی لے کے جا رہے ہیں, جو پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہیں اور ہمارے جو پاکستانی امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کے حق میں بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں بڑا کیئرفل بھی رہنا چاہیے. ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ بالکل وہ بہتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم رسک کا جو احتمال ہے وہ نہیں کر سکتے. ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں نے اس لیے کہ تاریخیں بندہ بھول نہ جائے, پاکستان نے امریکہ کو, امریکی جو سفیر ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے احتجاجی مراسلہ دے دیا ہے, اور یہ حالیہ دنوں میں چونکہ ایک روایت چل پڑی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا احتجاجی مراسلہ دیا گیا. اس سے پہلے سال 2018 میں 1 جنوری کو PMLN کی گورنمنٹ نے احتجاجی مراسلہ دیا تھا امریکی سفیر کو. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی پاکستان کے بارے میں, صاحب نہیں کہنا تو ان کیا بھی, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, ڈونلڈ ٹرمپ جی, چلو جی میں صاحب عادت پہ ہی, تو جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تھے, ٹرمپ جی تو انہوں نے ریمارکس دیے تھے پاکستان کے. پھر PTI کی گورنمنٹ نے یہ سائفر کے معاملے پر 31 مارچ کو جو امریکہ کا جو 4D افیئر ہے, جسے ناظم الامور کہتے ہیں, اس کو یہ دیا, اور اب PDM کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ دیا ہے. صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں نیوکلیئر پاکستان کے حوالے سے جب بھی نیوکلیئر کی کوئی بات کرے تو دنیا کیا سوچتی ہے یہ نہیں سوچتی, لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسے اسلام سے بھی جوڑتا ہے اور اسے مسلمانوں سے بھی جوڑتا ہے,
اور اسلام اور مسلمانوں سے نہ بھی چھوڑے بلکہ جو نیشنلسٹ بھی ہیں ہمارے وہ بھی اس کو پوائنٹ آف کنسرن لیتے ہیں، اور ہمیں بطور پاکستانی بھی اسے پوائنٹ آف کنسرن سیریس لینا چاہیے. یہ چاہیے. ہے کہ ویسے اگر سوچیں تو ہمارے پاس نیوکلیر کے علاوہ ہے بھی ہے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک تو بات. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ دنیا میں سیریس لیتی ہے، جی ہاں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک سٹیج سے زیادہ ان کو بھوکے بھی نہیں رہنے دینا، ان کے پاس بڑا خطرناک کھلونا ہے. ان کی ضرورتوں کے بھی خیال رکھنا ہے. ہاں. ٹھیک ہے. یہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں، لہٰذا میرے لیے یہ ایک ہماری اہمیت بھی کافی حد تک جو ہے، ایک تو ایک جغرافی کے حوالے سے ہوتی ہے نا، ایک ویسے اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیں کوئی اس پر کوئی جو غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اس کو ہمیں اس کو مذمت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ناظرین، آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی، امید آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور اپنی رائے بھی دیتے رہیے.